قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریکی قرآن ہو کر۔ درس قرآن گر نہ ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ انتہائی باوقار معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ کلام مقدس کی تلاوت کو کیسے عام کریں۔ الحمدللہ ہم نے نعت کی دنیا میں اپنے قدم جما دیے۔ آج ہر طرف نعت خوانی کا کریز ہے، چلن ہے، ماحول ہے، رجحان ہے کہ آج ہمارے بچوں کی زبانوں پر نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ ہونے بھی چاہیے کہ ہماری زبانیں خدا کی حمد، نبی کی نعت اور بزرگان دین کے مناقب سے سرشار رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایسی کم عمر کے بچے، ان کے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں کہ جن کی عمر ابھی کچھ نہیں، اور وہ اتنی بہترین انداز میں نعت پاک صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے سبب کیا بنا، کیا وجہ ہوئی جو نعت خوانی کو اتنا عروج ملا۔ تو میری نظر میں اس کے پیچھے اکابر نعت خواں حضرات ہے، ان کی کوششیں ہیں کہ انہوں نے بہترین انداز میں کلام پیش کیے، اپنے نئے انداز میں ماشاءاللہ بہترین انداز میں کلام پڑھے، اور عوام الناس نے ان کے انداز کو، ان کے کلام کو پسند فرمایا، اور ان کی طبیعت اس جانب مائل ہوئی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا تعاون رہا وہ عوام الناس ہے، کہ عوام نے بھی نعت خواں حضرات کا سپورٹ کرا، اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور ان کو اپنی محبتوں سے نوازا، عزت و اکرام سے نوازا، اور سرمایہ کے ذریعے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ایک بچہ دیکھتا ہے نا، تو اس کے دل پر لگتی ہے، اس کے دل پر یہ بات اثر کرتی ہے کہ یار اتنی حوصلہ افزائی فرمائی جاتی ہے نعت خواں حضرات کی۔ یہی وجہ کہ آج ہر کوئی نعت خواں بننا چاہتا ہے، اور والدین بھی اس کی طرف دلچسپی لیتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی نعت خواں بنے۔ تو یہی چیز سبب بنتی ہے کسی چیز کو فروغ دینے کی، اور وہ چیز کیا ہے؟ حوصلہ افزائی۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نعت خواں، اور کوئی بھی ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں عظمت قرآن کے حوالے سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب، جس کا اسلام سے اتنا مضبوط اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہم اسلام کو قرآن سے سیکھتے ہیں، اسلام کے احکام کو قرآن سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر آج ہم اس کو صحیح سے دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اور وہ ایسی عظیم کتاب کہ جس میں خدا کی معرفت کا علم، انبیاء مرسلین کی معرفت کا علم، اولیاء اللہ کی معرفت کا علم، اور اشیاء کی معرفت کا علم، دنیا و آخرت کی معرفت کا علم ہمیں ملتا ہے، مگر آج ہم اسے دیکھ کر بھی صحیح سے پڑھ نہیں پاتے۔ یہ بڑا ہمارے لیے المیہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں، قرآن پاک تو وہ آفاقی کلام ہے جسے سن کر روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ جب ایک قاری خوش الہان کلام مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو دل مسرور ہو جاتا ہے، اور ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، روحانی سما بن جاتا ہے، اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں کلام مقدس کی تلاوت سن کر۔ کلام مقدس تو وہ چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کی طرف صحیح کریں، اور جب غیر مسلم ایک قاری خوش الہان سے کلام مقدس کی تلاوت سنتا ہے تو وہ بھی لمحے بھر کے لیے سوچتا ہے کہ جب یہ سننے میں اتنا اچھا ہے تو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں یہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو یہ چیز اس کو مائل کرتی ہے کلام مقدس کی طرف، اسلام میں داخل ہونے کی طرف۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی محفلوں میں کلام مقدس کی تلاوت کرائے،
قاری خوش الحان سے ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو اپنی محبتوں سے نوازے، اور جس طرح ہم نے نعت خواہ حضرات کی حوصلہ افزائی کی تو ان کو بھی سرمایہ کے ذریعے اپنی بے لوث عقیدتوں کا اظہار کریں، مظاہرہ کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جماعت میں بہترین قرہ حضرات کی ٹیم تیار ہوگی۔ آج ہماری جماعت میں بہترین قرہ حضرات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ ایک دور تھا ہم دیکھتے تھے کہ جب کلام مقدس کی محفل سجائی جاتی تھی تلاوتوں کی، تو اس میں بہترین قرہ حضرات تلاوت کرتے تھے، ان کے مابین مسابقہ ہوتا تھا، اور ہمیں اس وجہ سے بہترین قرہ حضرات دیکھنے کو ملتے تھے۔ مگر آج یہ چیز مفقود ہے، ندارت ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف یہی کہ ہم نے اچھی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنا چھوڑ دی۔ اگر ہم حوصلہ افزائی کرتے تو وہ چیزیں فروغ پاتی، اور حوصلہ افزائی صرف فن قرات میں ہو ایسا نہیں، حفظ قرآن میں لے لیجیے آپ۔ اگر آپ کسی حافظ سے قرآن کی حوصلہ افزائی کرتے ہو تو ہماری جماعت میں، معاشرے میں حافظوں کی کثرت ہوگی۔ اگر عالم دین کی حوصلہ افزائی کرتے ہو تو علماء حضرات کی کثرت ہوگی۔ قاری قرآن کی حوصلہ افزائی کرتے ہو تو قراء حضرات کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور حوصلہ افزائی سے مراد اجتماعی حوصلہ افزائی ہو۔ اکیلے میں آپ ان کی دست بوسی کرتے ہو، ماشاءاللہ ان کا عزت و اکرام کرتے ہو، مگر اگر یہی چیز اجتماعی ہو نا تو پھر ہمارے نوجوانوں پر اور بچوں پر وہ اثر کرے گی، ان کو بھی علم دین پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ تو میری آپ سے یہی پرخلوص گزارش ہے کہ آپ کے محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، قاری قرآن ہو، تو آپ بھی ان کی اجتماعی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اس سے انسپائر ہو کر ہمارے نوجوان بچوں کو علم دین پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اجتماعی حوصلہ افزائی کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح ہماری قوم کو اجتماعی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی وہ نہ کی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ کھڑی رہے، چاہے دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو۔ اگر علماء کی رہبری میں آپ کام کرو گے انشاءاللہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی بچہ مدرسے سے فارغ ہو کر آتا ہے تو مدرسے میں تو اس کی دستار بندی ہوتی ہی ہے، مگر آپ اپنے علاقے میں بھی اس کی ایک اعجازی دستار بندی کریں۔ اکثر علاقوں میں یہ چیز رائج ہے، مگر بہت سے علاقوں میں یہ رائج نہیں ہے۔ تو آپ اپنے محلے میں بھی، علاقے میں بھی ایک جلسہ قائم کریں، ان کی اعجازی دستار بندی کریں، ان کو فخریہ لہجے میں اعجازی کلمات سے نوازے، تعریفی کلمات ادا کریں ان کے لیے کہ بھی یہ ہمارے گاؤں کی شان ہے، ہمارے علاقے کی شان ہے، انہوں نے اتنے سال مدرسے میں گزارے، اپنے ماں باپ کی قربانی دی، دوستوں اقارب رشتہ داروں کی محبتوں کی قربانی دی، اپنے خاندانی معاملات فیسٹیولز کی قربانی دی، اور اتنے سال محنت کرنے کے بعد آج ہم یہ مدرسے سے فارغ ہو کر آئے ہیں، کامیاب ہو کر آئے ہیں، یہ ہمارے دین کے رہبر بن کر آئے ہیں۔ واقعی میں یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے گاؤں کی شان ہے، ہمارے شہر کی ناک ہے، محلے کی ناک ہے۔ تو اس طرح آپ ان کی حوصلہ افزائی کرو گے اجتماعی، تو یہ چیز دل پہ لگے گی اور ہماری قوم میں کچھ اس کا مثبت اثر پہنچے گا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا عظمت قرآن کے حوالے سے، کیا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کلام مقدس کی تلاوت کو عام کریں۔ تو اس کے ذریعے میں یہ ناقص مشورہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو قاری خوش الحان حضرات ہیں وہ اپنی آواز میں، اپنی وائس میں قرآن کی تلاوت کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں، اپنے چینلوں پر اور پیج پر، تو یا دوسرے قرآن حضرات کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جن کی آوازیں اچھی ہے، تجوید اچھی ہے، تو یہ چیز انسپائر کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی آج سے یہ کام شروع کر دیتا ہوں کہ اپنی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینل پر، فیس بک پیج پر اپنے اچھے قرآن حضرات کی تلاوت کو میں پوسٹ کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بالخیر کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری امت کی مغفرت فرمائے، ہم سے دین کا کام لے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔